نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی ساتھیوں، دین اسلام اور ہماری یہ امت محمدیہ امت وسط کہلاتی ہے. ایسی امت جس کے کام درمیانی ہوا کرتے ہیں، جس کے کام کے اندر بے اعتدالی نہیں ہوتی، جو حد سے زیادہ بڑھنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی کمی اور کوتاہی کرنے والے ہوتے. جس چیز کے اندر وسطیت آتی ہے، یعنی نہ اس کے اندر غلو کیا جاتا ہے، حد سے زیادہ بڑھا جاتا ہے، اور نہ کوتاہی اور کمی کی جاتی ہے، ایسی چیز عمدہ اور بے مثال ہوا کرتی ہے. اسلام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان کوئی بھی معاملہ ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو اس کا حق ہے، جو مقام ہے وہ دیں. اس کے اصل مقام سے نہ تو حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، کسی کام کو کرنے میں نہ تو حد سے زیادہ خود کو پریشان کر کے اپنے اوپر ظلم کر کے وہ کام انجام دیا جائے، اور نہ ہی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں کمی اور کوتاہی کی جائے، بلکہ اسلام چاہتا ہے جس چیز کا جو مقام ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اور اس امت کی فضیلت، خاصیت کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے نہیں ہو اور نہ ہی حد سے کمی کرنے والے ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو. قیامت کے دن اگر کسی کو گواہی کی ضرورت پڑ جائے، نبی کو اگر گواہی کی ضرورت پڑے گی تو یہ امت اس نبی کے حق میں گواہی دے گی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی آئیں گے، انبیاء کرام آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان میں سے کوئی نبی کے ساتھ ایک ساتھی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ساتھی ہوں گے، اور کسی کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین انبیاء کرام سے پوچھے گا اور ان کی قوم سے بھی پوچھے گا کہ کیا تمہارے نبیوں نے
تم تک پیغام پہنچا دیا تھا، دین اسلام کا جو پیغام اور جس بنیاد پر آج تم مجرم ٹھہر رہے ہو، کیا وہ پیغام تمہارے نبیوں نے تم تک پہنچایا تھا؟ ان کی قوم منع کر دے گی، وہ کافر لوگ منع کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے نبیوں نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ لیکن انبیاء کرام سے جب پوچھا جائے گا، انبیاء کہیں گے کہ ہم نے تو رب العالمین جتنا تو نے ہمیں بتایا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ نبیوں سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کسی کی گواہی موجود ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے سکے؟ بھلا جس نبی کے ساتھ کوئی شخص نہ رہا اس کی گواہی دینے کون آئے گا؟ وہ انبیاء کرام کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور یہ امت محمدیہ گواہی دے گی ان انبیاء کرام کے حق میں۔ یہی ہے آیت کا مفہوم کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں درمیانی امت یا بہترین امت بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دے سکو۔ جو اپنے انبیاء کے خلاف جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ان کی دعوت کا انکار کریں گے، ان کے خلاف قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے سکو۔ گواہی کس انسان کی بہتر مانی جائے گی؟ گواہی کا اہل کون ہوتا ہے؟ کون شخص گواہی کے لیے مناسب ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، جو بے حد ہو۔ کیا ایسا انسان گواہی کے لیے مناسب ہے؟ کیا تشدد کرنے والا، سختیاں برتنے والا، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے والا انسان گواہی کے لیے مناسب ہے؟ نہیں، اور نہ ہی وہ شخص گواہی کے لیے مناسب ہے جس انسان کے یہاں کمیاں، کوتاہیاں، سست روی موجود ہو۔ ایسا انسان بھی گواہی کے لیے مناسب ہے۔ گواہی کے لیے مناسب انسان وہ ہوتا ہے جو درمیانی انسان ہو، جو نہ تو حد سے زیادہ آگے بڑھا ہو، نہ حد سے زیادہ اس کے اندر کمیاں ہو، جو نہ اس طرف جھکے نہ اس طرف جھکے بلکہ درمیانی رہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے، افراط و تفریط کے بیچ کی امت بنایا ہے، تو یہی مناسب ہوا کہ یہ امت تمام کے تمام لوگوں پر گواہ بن سکے۔ حاضرین، اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے اور اگر مشاہدہ بھی کیا جائے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ غلو کرنے سے یا کمیاں اور کوتاہیاں کرنے سے ہمیشہ امتوں کا نقصان ہوا ہے۔ بطور خاص غلو، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اللہ رب العالمین نے کمی اور کوتاہی پر اس قدر گرفت نہیں کی جس قدر اپنے سے آگے بڑھنا، اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کر کے کچھ کام کرنے پر اللہ نے کوتاہی اس طرح گرفت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ تم دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا، حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچنا۔ دین کے اندر جو تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے، جو تعلیم کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس تعلیم کو اپنائیں، اس چیز کو پکڑ کر کے چلیں، اس چیز کو اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ انجام دیں۔ لیکن حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اپنی طرف سے اضافے کرنا، کسی بھی کام کو اپنی جانب سے سخت اور مشکل بنا دینا، یہ اسلام میں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دین کے اندر غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کی ہلاکت کی بڑی وجہ دین کے اندر غلو کرنا تھا۔ غلو کیا ہے؟ مجاوزت الحد یا التسلب والتشدد، کہ حد سے آگے بڑھ جائے کوئی انسان، جو اس کو لمٹ بتائی گئی ہے، جو اس کا دائرہ رکھا گیا ہے، اس دائرے سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرے، اس دائرے کو پھلانگ جائے، اس لمٹ کو کراس کر جائے، یا بیجا سختی کرے، بن بات کے، بغیر کسی مقصد کے سختیاں کرے۔ حالانکہ اسلام نے سختی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کوئی انسان یہ نیت کرے کہ میں روزہ رہوں گا اور دھوپ میں کھڑا رہوں گا، پانی نہیں پیوں گا چاہے جتنی پیاس لگ جائے۔ روزہ ہے، دھوپ میں کھڑا رہنا، روزہ رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کوئی انسان اپنے اوپر یہ فرض کر لے کہ مجھے روزہ رکھ کر کے دھوپ میں کھڑا ہونا ہے، یہ بیجا سختی ہے، یہ غلو ہے، یہ منع ہے، اسلام نے اس کو منع کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی قومیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کی بڑی وجہ یہی دین کے اندر سختیاں کرنا، دین کے اندر حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، جو بات نہیں کہی گئی، بتائی نہیں گئی ہے اس کام کو بھی کرنا، یہ غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کی ہلاکت خیزی اگر جاننی ہے تو شرک جو سب سے بڑا گناہ، جس کے بغیر اگر کوئی انسان معافی کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرمائے گا، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم رہے گا۔ یہ شرک کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ سب پہلے لوگ مسلمان تھے، مومن تھے، توحید پرست تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر شرک نہیں تھا، ہاں ان کے اندر گناہ ہوئے ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کو شیطان شرک کے اندر نہیں مبتلا کر سکا۔ ایک بڑا عرصہ، لمبا زمانہ گزر گیا، نوح علیہ السلام کی عرصے اور ان کی نبوت کا وقت آ گیا، اس وقت تک بھی شیطان اپنی تمام کوششوں کے باوجود انسانوں کے اندر شرک نہیں پیدا کر سکا تھا۔ شیطان نے کوششیں کی ہیں، کوششیں کی ہوں گی، کیونکہ وہ اپنا مشن لے کر کے چلا ہے، وہ اپنا مقصد لے کر کے چلا ہے کہ آدم کی اولاد کو مجھے بہکانا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے درمیانی وقفے میں شیطان اس امت کو شرک میں نہیں مبتلا کر سکا۔ انسانوں کے اندر شرک ڈالنے کا راستہ اس کو نہیں ملا، وہ چور دروازہ نہیں ملا جہاں انسانوں کے اندر جس راستے سے، جس دروازے سے وہ شرک ڈال سکے۔ اس نے راستہ جو اپنایا، وہ راستہ اپنایا غلو کا۔ شیطان اس میں کامیاب ہو گیا، غلو کا راستہ اپنایا، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کا خیال انسانوں کے دل میں ڈالا۔ کسی کی عزت اور اس کی بڑائی کے اندر حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے انسان، اس کو اچھا کر کے پیش کیا، مزین کر کے پیش کیا، جیسے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس راستے سے شیطان نے بآسانی اس امت کے اندر، انسانوں کے اندر شرک کو داخل کر دیا۔ کتنی خطرناک چیز ہے یہ چیز، یہ غلو کتنی خطرناک چیز ہے کہ جو شرک اس امت میں موجود نہیں تھا، انسان اس سے محفوظ تھے، اس غلو کے ذریعے ہی اس امت سے شرک کرایا گیا، اس انسانیت سے اسی غلو کے ذریعے سے شرک کرایا گیا۔ اور آج ہم ہیں، غلو کرتے ہیں انبیاء کی شان میں، صالحین کی شان میں، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں، اور ہمیں یہ لگتا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور روکنے والوں کو ہم برا سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ لوگ سب کے سب توحید پر موجود تھے، لیکن شیطان نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا اور ان کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جو لوگ تمہارے نیک لوگ تھے، صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان نیک بندوں کا اسٹیچو بناؤ، مورتی بناؤ، ان کا بت بناؤ، ان کا پتلا بناؤ، تصویر بناؤ، اور ان کو اس مجلس میں رکھو جن مجلسوں میں یہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اپنی مجلسوں میں ان کو رکھنے لگ جاؤ اور ان بتوں کا نام وہی نام دو جو تمہارے بزرگوں کا نام تھا، ان کی تصویر بنا کر ان کا نام دو اور ان کو مجلسوں میں رکھو۔ ابھی صرف اتنا کرنے کا حکم دیا، شیطان نے صرف اتنی بات ڈالی، اتنا ہی وسوسہ ڈالا، اس امید سے، اس بہانے سے کہ ان کی عزت ہو، ان کی بڑائی ہو، ان کی بزرگی کا احساس ہو، ان کا کیا مقام تھا، کتنے اچھے اور نیک لوگ تھے، اللہ کے کتنے پیارے بندے تھے۔ اس بہانے سے شیطان نے ان کا بت بنوا دیا اور ان کو نام بھی دلوا دیا، حالانکہ ان کی عزت، ان کی توقیر اس طرح کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ علماء کی یا بزرگوں کی عزت کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن شیطان نے غلو کا راستہ اپنا کر کے ان کا بت بنوایا، اور اس کے بعد جب یہ بت بنانے والے ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ نسل مٹ گئی اور یہ علم بھی ختم ہو گیا کہ آخر یہ بت بنائے کس مقصد سے گئے تھے، تو شیطان اگلی نسل کے پاس آیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے یہ بزرگ جو پہلی نسل گزری ہے ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس طرح سے ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ شیطان براہ راست
کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کو ڈائریکٹ یہ کہہ کر کے کہ میری عبادت کرو یا بزرگوں کی عبادت کرو، پیڑ کی پوجا کرو، قبروں کی پوجا کرو، یہ براہ راست کہہ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی وہ ہوا۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن شان کے اندر، عزت کے اندر، کسی کے وقار کے اندر، کسی کے مقام کے اندر غلو کر کے شیطان نے وہ کام کروا دیا، وہ شرک جیسا کام اس نے اس چور دروازے سے کروا دیا۔ اور ہمیں لگتا ہے، ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک بہت ہلکی سی خطا ہے۔ خطا کیا، ہم تو اس کو نیک کام ہی سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی شان میں اگر عزت، ان کی عزت تھوڑی سی بڑھا دی جائے تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ تو یہی حرج ہوگا کہ اس امت کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، جس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی، وہ اسی غلو کے راستے سے پنپا ہے، اسی غلو کی کوکھ سے نکل کے کہ وہ آیا۔ حاضرین، غلو کئی طرح کے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہی انبیاء اور صالحین کی عزت کے اندر غلو کرنا، ان کی قدر اور ان کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ میں نے ایک بتایا کہ اس امت کو اللہ نے امت وسط کہا ہے، درمیانی امت کہا ہے۔ اس امت کو یہ سمجھایا گیا جس کا جو مقام ہے وہ اس مقام پر اس کو رکھو، اس سے حد سے آگے نہ بڑھا دو۔ انزل الناس منازلہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جو لوگوں کا اصل مقام ہے، جس کا جو حقیقی مقام ہے، وہ مقام اس کو دیا جائے۔ اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھانے لائق ہے، کسی قوم کا سردار ہے، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ زمین پر بیٹھے، اس کا جو مقام ہے وہ دو۔ لیکن حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے یا کسی کی شان میں کوتاہی کر دی جائے، یہ اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ یہودیوں کا، نصارہ کا ایک بہت بڑا جرم یہی تھا۔ بطور خاص یہودیوں کا نام لے کر اللہ نے کہا، اور اہل کتاب کا نام لے کر کے کہا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اپنے دین کے اندر حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ یہودی کیا، اپنے اوپر جو حلال چیزیں تھیں وہ تک انہوں نے حرام کر لی، پوچھ کر اپنے انبیاء سے سوال پر سوال کر کے، بہانے بنا کر کے، طرح طرح کی چیزیں انجام دے کر کے خود انہوں نے اپنا دین اپنے اوپر مشکل کر لیا۔ سورہ بقرہ کے اندر جو گائے والا واقعہ ہے، اللہ نے ان کو ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن دیکھیں کس طرح شرارتیں کر کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے سوال پر سوال داغ کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے کا کلر کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ، اتنے سوال کریں کہ خود ان کے لیے اس گائے کو ذبح کرنا مشکل ہو گیا۔ تو تشدد اور دین کے اندر حد درجہ سختی کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ انسان کو وسطیت اختیار کرنی چاہیے، درمیانی رہنا چاہیے، نہ کمی کرنی چاہیے، وہ جو مقام ہے اس سے گھٹانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی حد سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے نصارہ عیسائیوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ زبانی بنائی ہوئی باتیں ہیں، آپس میں میل کھاتی ہوئی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا تو کوئی ہمسر تک نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ تو یہودیوں نے غلو کیا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، ان کے ہاتھوں معجزات ظہور پذیر ہوئے، ایک ایسی شخصیت تھی جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے معجزات عطا کیے تھے۔ تو ان تمام معجزوں کو دیکھتے ہوئے یہودیوں کو لگا کہ یہ تو ایک ایسی ذات ہے جو ہم سے زیادہ عالی مرتبہ ہے، عالی مقام ہے، انسانوں میں تو اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، انسانیت سے آگے کی چیز یہ انسان ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کو اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ایسے ہی عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب معجزات ان کے ہاتھوں دیکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ انسان کو زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برس کے مریض کو ٹھیک کر دے رہے ہیں، ایک پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے، وہ مٹی سے حقیقی پرندہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک معجزہ کہ وہ بن باپ کے اللہ رب العالمین نے معجزاتی صورت میں ان کو پیدا کر دیا، تو ان کو بھی یہی احساس ہوا، عیسائیوں کو بھی لگا کہ اتنے سارے معجزے ہونے کے بعد انسانیت سے تو ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو انسان مانیں گے،
ان کو اپنے جیسا انسان سمجھنے لگیں گے تو یہ تو ان کی شان کے اندر کوتاہی ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ، کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں، اتنے معجزات ان کے ہاتھ ہوئے ہیں، تو یہ تو اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے، یہ تو اللہ کے بیٹے۔ اور بعض لوگوں نے عیسائیوں میں سے کہا کہ ثالث ثلاثہ، خدا 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، اس میں سے 1/3 حصہ عیسیٰ علیہ السلام کا، خدائی میں 1/3 حصہ عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا عیسائیوں نے۔ یہ سب نتیجہ کس بات کا؟ یہ نتیجہ حقیقی مقام کو نہ سمجھنے کا ہے، اپنی جانب سے کسی کی خود ساختہ عزت کرنے کا ہے، بناوٹی عزت کرنے کا ہے، بناوٹی توقیر اور عزت دینے کا مسئلہ ہے۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں کے درمیان شرک اس قدر بڑھ گیا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے لعنت کا مستحق قرار دیا۔ ایک کو گمراہ کہا، ضالین کہا، ایک کو مغضوب علیہ کہا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ایک سرے سے گمراہ قوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان سے نصیحتیں پکڑنی چاہیے، عبرتیں لینی چاہیے۔ ہم بے شک انکاری نہیں ہے اس بات کے کہ صالحین کی، نیک لوگوں کی عزت کی جائے، ان کو ان کا مقام دیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کا نام اچھے انداز سے لیا جائے، لیکن ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ان کا جو مقام ہے اس مقام سے حد سے آگے بڑھا کر کے ہم ان کو دیکھیں۔ اس حد سے بڑھا کر کے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا جو حقیقی مقام ہے ہمیں وہ دینا ہے، لیکن اس حقیقی مقام سے آگے بھی نہیں بڑھانا ہے، وگرنہ کیا خرابیاں آئیں گی؟ مقام کو آگے بڑھانے سے، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے سے شرک میں ہم لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ توحید جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، جو ہماری اصل دولت ہے، جو ہمارا اصل خزانہ ہے، وہ چھن جائے گا۔ شیطان اس پر اس راستے سے بآسانی ڈاکہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحتیں کی ان تمام خدشات کے پیش نظر، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں یہ امت ہماری فضیلت اس قدر نہ بڑھا دے کہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، کہیں ہمیں اس قدر اونچا مقام نہ دے بیٹھے کہ ہمیں خدا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام کو اس طرح حد سے آگے مت بڑھا دینا جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے حد سے آگے بڑھا دیا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں کہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے جوجھ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمات ارشاد فرمائے کہ جو میرا مقام ہے اس مقام سے حد سے آگے مت بڑھا دینا۔ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا، ان کو یا تو خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، یا تو اللہ اس کو بنا دیا یا اللہ کا بیٹا ان کو قرار دے دیا۔ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور کہا، نصیحت کی اللہ کے نبی نے، انما انا عبد، میں بندہ ہوں اللہ کا، میں اللہ کا غلام ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یعنی میری شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم میری نسبت اللہ سے بندگی کی جوڑو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بڑی نسبت اللہ کے رسول کی کہ میں اللہ کے بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا رسول بھی۔ اللہ کے نبی نے ان صفات کے ذریعے سے اپنے آپ کو متصف کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری شان کو خدائی شان بنا دو، مجھے اس دنیا کے اندر با اختیار بنانے کا عقیدہ رکھنے لگو، مجھ سے دعائیں کرنے لگو، میرے وسیلے سے اللہ رب العالمین تک پہنچنا چاہو۔ ان تمام چیزوں کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے، نہ ہی اس چیز کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، نہ ہی ان چیزوں کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو، خود کو اپنی بزبانی کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے آپ کو نور کہا، نہ اللہ رب العالمین کے نور میں سے نکلا ہوا حصہ کہا، نہ کچھ اور کہا، بلکہ اتنا کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ ہمیں بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا جو حقیقی مقام ہے وہی مقام ان کو عطا کریں،
اس سے حد سے آگے نہ بڑھ جائے، نہ ہم کمی کریں اللہ کے رسول کے مقام میں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ رسول کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کا خیال رکھا جائے، جب ان کا نام آئے تو درود بھیجا جائے اور ان کا نام عزت سے لیا جائے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ، لیکن ان کو حد سے آگے بڑھا دینا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اشعار آپ کو سننے کو مل جائیں گے جو اشعار بظاہر ظاہری طور پر مکمل طریقے سے رسول کو خدا بنانے پر اترے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کا مقام دینے پر اترے ہوئے۔ کسی شاعر نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ الفاظ آپ کو سمجھنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ غلو نے کس حد تک انسان کی عقل کو مفلوج کر دیا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا عقیدہ کس قدر برے طریقے سے خراب ہو رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بیانی میں، آپ کی نعت خوانی میں انسان اس قدر بہک جاتا ہے کہ شرک کر بیٹھتا، کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، کہ عرش پر جو مستوی ذات یعنی اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ذات ہے، وہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر کے مدینہ میں آ گئے۔ کس قدر خطرناک یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ قرار دیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خدا کہا جا رہا ہے، کہ جو ذات عرش پر موجود تھی، مستوی تھی، وہی ذات مدینے میں موجود ہے، لیکن شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس شاعر نے بھی ان الفاظ کو بیان کیا، اس شعر کو بیان کیا، میں مانتا ہوں کہ اس شخص کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، وہ اسلام کا چہرہ مسخ نہیں کرنا چاہتا ہوگا، وہ رسول کی عزت چاہتا ہوگا، ان کی توقیر چاہتا ہوگا، ان کی حمد اور ان کی نعت خوانی کرنا چاہتا ہوگا، لیکن اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ کسی کی عزت بیانی میں اس قدر حد سے آگے بڑھ جاؤ کہ جو صفات اس شخص کے اندر نہیں ہیں وہ بھی ہم اس کو قرار دے دیں۔ اسی لیے تو اسلام نے اس غلو سے منع کیا ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے بارہا اس بات سے ڈرایا ہے کہ غلو مت کرنا، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک برباد کیا، اسی غلو کی وجہ سے وہ ساری کی ساری قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ یہ سب انہی باتوں کی وجہ سے کہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا، اپنا ایمان گوا بیٹھتا، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، ان کو وہ مقام دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حقیقی ہے، جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام ان کو دیا جائے، اس میں کمی اور کوتاہی نہ کی جائے، لیکن اس حد سے زیادہ اس مقام سے بڑھا دینا یہ شرک کا سبب بن جائے گا، یہ غلط چیز ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سے اشعار، بہت سی ایسی نعتیں ہیں جو رسول کی شان میں کہی جاتی ہیں، لیکن اس میں واضح طور پر شرک ہوتا ہے، اور اگر ہم ان سے منع کرتے ہیں، اس کو سننے سے یا پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو اسی غلو کی بنیاد پر کہ ہمیں حد سے زیادہ تعریفیں کر کے کسی کا قرب نہیں چاہیے، بلکہ جو حقیقی بات ہے، جو حقیقی مقام ہے، اس مقام کو بیان کریں، اشعار میں بیان کریں، خطاب میں بیان کریں، تقریروں میں بیان کریں، کوئی دقت نہیں، لیکن حد سے زیادہ بڑھائیں نہ۔ آپ بھی دیکھیں، بظاہر کوئی انسان خوبصورت نہیں ہے، کوئی انسان خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت نہیں بنایا، لیکن ایک اگلا انسان اس کی تعریف کرتا ہے اس طرح کہ آپ تو حسین و جمیل ہو، آپ تو گویا کی چاند کا ٹکڑا ہو، آپ کو تو حسن یوسف دے دیا گیا۔ کیا یہ تعریف ہے یا اس کی تنقیص ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، اگر وہ صفت اس انسان کے اندر نہیں ہے، اگر انسان کے اندر وہ خاصیت ہے ہی نہیں، اور اس بات کی تعریف کی جائے، تو کیا یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے یا اس کو حقیر کیا جا رہا ہے؟ اس کو جتایا جا رہا ہے کہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک طرح سے یہ اس کی حقارت ہو جائے گی، ہم اس کا مقام گرا رہے ہیں، یہ بتا کر کے یہ مقام تو اس شخص کے اندر یہ صفات تو ہے ہی نہیں، وہ خوبصورت نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو خوبصورت کہہ رہے ہیں، تو اس میں اس شخص کی تحقیر ہے، تذلیل ہے، اس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں کہ تیرے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم بول رہے ہیں کہ آپ خوبصورت ہیں، لیکن وہ خوبصورت ہے ہی نہیں۔ تو جس انسان کا جو مقام ہے وہ اس کو دیا جائے، اور اگر حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، جو صفات اور خاصیتیں اس انسان کے اندر موجود نہیں ہیں اور ہم دینے لگ جائیں گے، یہ اس کے لیے حقارت کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، حج کے موقع تھا، حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی کرنی تھی، یعنی کنکر مارنے تھے وہ شیطان کو، اس پتھر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتی القت لی الحصى، کہ عبداللہ بن عباس میرے لیے کنکریاں اٹھا کر کے لے کے آؤ، کنکریاں میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں ان کنکریوں کو ماروں۔ تو عبداللہ بن عباس جو کنکری لائیں تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے، تو لے کر کے جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ان کنکریوں کو پھیر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاء، کہ اسی طرح کی کنکریاں چاہیے، اسی طرح کی کنکری ہونی چاہیے جو چنے کے برابر تھی، جن کا سائز چنے کی مانند تھا۔ آپ نے کہا اسی طرح کی کنکریاں ہونی چاہیے رمی کرتے وقت، اور تم غلو سے بچنا، ایاکم والغلو فی الدین، اور دین میں غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا اس امت کے حال کو کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے لوگ اس چھوٹی کنکری کو معمولی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اگر بڑی کنکری ماریں گے، پتھر ماریں گے، اینٹ ماریں گے تو اس سے شیطان کو زیادہ تکلیف ہوگی اور عبادت میں مزید ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پابندی لگا دی کہ غلو نہیں کرنا ہے، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، کنکریاں رہیں گی تو وہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اسی کنکری سے مارنا ہے، اسی سائز کی کنکریاں ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کے بڑا پتھر، اینٹ یا اس سے زیادہ بڑے سائز کی چیزیں اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ بہت سے لوگ جب وہ میدان کھلا ہوا ہوتا تھا اس وقت چپل جوتے سے مارنے کا بھی لوگ اہتمام کرتے، کوئی شخص مارتا ہے تو زور زور سے پھینک کر کے مارتا، اس کو یہ لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، ایسا کرنے سے مجھے ثواب ملے گا۔ اگر میں کنکری زور سے پھینک کر کے ماروں گا، غصے کے ساتھ ماروں گا، یا چپل مار دوں گا، یا زیادہ بڑی کنکری مار دوں گا تو مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے لمٹ کر دی ہے، ایک لمٹ بتا دی ہے کہ کنکریاں جو رہیں گی وہ چنے کے سائز کی مانند رہیں گی، اس سے بڑی نہیں رہیں گی، اور کنکری کے علاوہ جوتا چپل بھی نہیں مار سکتے۔ تو یہی ہے لمٹ کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے وسطیت، کہ جتنا بتایا گیا ہے اسی قدر کرنا ہے، اس سے بڑھ کر اگر کریں گے تو یہ غلو ہو جائے گا، اس سے زیادہ اگر کریں گے، طریقہ دوسرا اپنا کر کے کریں گے تو یہ غلو ہو جائے گا۔ اسی سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ ہو، بزرگوں کی شان کا معاملہ ہو، ان کی عزت و توقیر کی شان کا معاملہ ہو، کچھ بھی معاملات ہوں، ہمیں حد سے آگے کسی بھی قیمت پر نہیں بڑھنا۔ اللہ کے نبی کی شان کہ ہم منکر نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر نہیں، آپ کی عظمت کے منکر نہیں، لیکن اس بات سے بھی ہم روکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ نہ آگے بڑھا جائے۔ جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، علماء ہیں، امام ہیں، ان سب کی عزت اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی عزت میں حد سے زیادہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ یہودیوں نے ایک خطا یہ بھی کی تھی کہ اپنے جو ان کے صالح لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کی شان میں حد سے زیادہ وہ لوگ بڑھ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو، جو ان کے اندر علماء تھے، ورہبان، اور جو ان کے اندر عبادت گزار لوگ تھے، ان کو رب بنا لیا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا مقام اور درجہ دے دیا۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اے اللہ کے نبی، یہودی یا نصارہ یہ لوگ اپنے عالموں کی اور اپنے عبادت گزار لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت کرتے تھے، ان کو رب بنا لیا، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب ان کی طرف سے، یعنی ان کے علماء اور عبادت گزار لوگوں کی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دیا جاتا تھا، کسی حلال چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تو ساری کی ساری قوم اس کو حرام مان لیتی تھی، اور جب کسی حلال کو حرام کرتے سب حرام مان لیتی، اور جب کسی حرام کو حلال کہہ دیتے تو سب کے سب اس کو حلال سمجھنے لگتے تھے۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی چیز ان کو رب بنانا ہے کہ جس چیز کو حرام کیا ہے اس چیز کو انہوں نے حرام مان لیا، چاہے اللہ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے، لیکن ان کے علماء نے جب اس کو حرام کہہ دیا تو ان کی عزت، ان کی شان، ان کی نظر میں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے بھی
اپنے علماء کا، اپنے عبادت گزار زاہدوں کا، ولیوں کا حکم اللہ کے حکم سے آگے رکھنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ تو ہمیں علماء کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے، لیکن ان کی قدر اس حد تک جس قدر بتائی گئی ہے۔ ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو خدا کا مقام دے دینا، ان کی بات کو حرف آخر سمجھ لینا، اللہ کے حکم کے آگے بھی ان کا حکم تسلیم نہ کرنا، یہ غلط چیز ہے، یہ غلو ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، انسان کو فنا کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہمیں غلو سے بھی بچائے، افراط اور تفریط سے بھی بچائے، ہمیں اعتدال پسند بنائے، میانہ روح انسان بنائے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ یا رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے معنوں میں متبع اور پیروکار بنا۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔